کرن اشفاق صاحبہ نے عمران اشرف کو کیوں چھوڑا تھا، اس بات کا برملا اظہار کرن اشفاق صاحبہ نے کر دیا۔ ان کی ریسنٹلی تصاویر نکل کر سامنے آئی جس میں وہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں، دوسرا نکاح ماشاءاللہ ان کا ہو رہا ہے، ہاتھ پہ اپٹن لگایا ہوا انہوں نے، بڑی خوبصورت تصاویر ہے۔ لیکن ہم جس معاشرے جس سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں نا، ان کو لوگوں کی خوشیاں ہضم نہیں ہوتی۔ انہوں نے جناب کرن صاحبہ پر سوالات کی بوچھار کر دی، اور میں سلام پیش کرتا ہوں کرن صاحبہ کو کہ انہوں نے جس بہادری کے ساتھ، جس دلیری کے ساتھ ہر سوال کا جواب دیا۔ کرن صاحبہ نے بھی بتایا کہ یار میں نے عمران اشرف کو نہیں چھوڑا، 2018 میں ان کی شادی ہوئی تھی اور غالباً اکتوبر 2022 میں دونوں نے علیحدگی اختیار کر لی تھی، ایک بیٹا ہے ان کا۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں نے اس کو نہیں چھوڑا، اس نے مجھے چھوڑا ہے، اور اللہ نے مجھے ایک بہتر شخص سے نوازا ہے، مجھے ایک اچھا اور بہتر شخص دیا ہے۔ لیکن یہ علیحدگی ہوئی کیوں، یہ معاملہ ہوا کیوں؟ مطلب انہوں نے پھر لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب والا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے تو ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب ہم جس سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں نا، جس معاشرے میں ہم سب رہتے ہیں، یہ بڑا دلچسپ قسم کا معاشرہ ہے۔ میں یقین جانیے، میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ انگریز ہمارے معاشرے کو دیکھتا ہوگا نا تو یار وہ کیا سوچتا ہوگا۔ مطلب ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہم اپنی زندگیوں پر فوکس زیادہ نہیں کرتے ہیں، لیکن سامنے والا اپنی زندگی کے اندر کیا کر رہا ہے اس پر ہمارا فوکس، اس پر ہمارا انٹرسٹ اپنی زندگی سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں جناب، پچھلے اتوار کو کچھ تصاویر نکل کر سامنے آئی۔ پاکستان کی مشہور ماڈل ہیں، اداکارہ ہیں کرن اشفاق صاحبہ، ان کی شادی کی تصاویر نکل کر سامنے آئی اور ہاتھ میں اپٹن لگا ہوا ہے، ڈے لائٹ میں غالباً یہ نکاح اور شادی ہو رہی تھی، اور یہ ان کی پہلی شادی نہیں تھی، ان کی دوسری شادی تھی۔ لوگوں میں کافی زیادہ حیرانی ہوئی، پریشانی بھی ہوئی کہ جناب انہوں نے شادی کس سے کی ہے۔ تو پھر پتہ چلا جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے فوکل پرسن ہے جناب حمزہ علی چودھری صاحب سے ان کی دوسری شادی ہوئی۔ لیکن کرن صاحبہ کی یہ پہلی شادی نہیں تھی، ان کی پہلی شادی 2018 میں ہوئی تھی، اور پاکستان کے جو مشہور اداکار ہیں عمران اشرف صاحب، ان سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ دونوں کا ایک بیٹا بھی ہے، اور تقریباً 2022 میں غالباً 18 اکتوبر 2022 میں ان دونوں نے ایک دوسرے سے علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا۔ اب جب یہ چیزیں نکل کر آئی نا، مطلب تصاویر نکل کر سامنے آئی کہ جناب کرن صاحبہ نے دوسری شادی کر لی ہے، لوگوں نے ملے جلے تاثرات کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ جو سوسائٹی کی بات میں کر رہا ہوں نا، میں وہاں پر یہ کر رہا ہوں۔ اچھا، کرن صاحبہ کو میں یقین جانیے سلام پیش کرتا ہوں، کرن صاحبہ کی ہمت اور بہادری کو داد دیتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے کرٹیسزم کو فیس بھی کیا اور اس کا بھرپور قسم کا جواب دیا۔ میں ان لوگوں سے بالکل طور پر یقین جانیے میں ایگری نہیں کرتا کہ لوگ کہیں کہ یار جس کو جو بولنا ہے بولنے دیں، آپ اس کو جواب نہیں دیں۔ نہیں، آپ نے جواب ضرور دینا ہے۔ اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو لوگ آپ کو کمزور سمجھیں گے، اور کرن صاحبہ نے یہ بات کو ثابت کیا کہ وہ کمزور نہیں ہے۔ جناب ان کی جب تصاویر نکل کر سامنے آئی تو لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ بھائی آپ کی تو پہلے بھی شادی ہوئی تھی، آپ کا وہ بندہ بڑا اچھا تھا، آپ نے اس بندے کو کیوں چھوڑ دیا، کیوں علیحدگی آپ نے لے لی؟ آپ کا ایک بیٹا بھی ہے، غالباً اس کا نام روہم اس کا نام ہے، اور ان دونوں کا بیٹا تھا عمران اشرف اور کرن اشفاق کا۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے علیحدگی کیوں اختیار کر لی؟ اور پھر لوگوں نے کہا کہ یار اتنی جلدی تو ہم موو آن نہیں کر جاتے جتنی جلدی آپ نے دوسرا نکاح کر لیا۔ اب اس کا جواب کرن صاحبہ نے بڑے دلچسپ انداز میں دیا۔ جب میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا نا، مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی، میں انجوائے بھی کر رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا میں اس پر ولاگ بھی بناؤں گا۔ تو جناب کرن صاحبہ نے ایک سوال ان سے کیا کہ کیا یہ ارینج شادی ہے؟ انہوں نے بالکل اس کا جواب دیا، ہاں بالکل، پیورلی 100% یہ ارینج شادی ہے، ماں باپ کی مرضی سے، ماں باپ کی رضامندی سے یہ شادی ہوئی۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ پھر دوسری خاتون تھی، انہوں نے میسج کیا کہ بھائی اتنی جلدی تو ہم موو آن نہیں کرتے اپنے بریک اپ کے بعد، آپ نے تو اپنے طلاق کے بعد دوسرا نکاح کر لیا۔ اب اس کا جواب کرن صاحبہ نے بڑا خوبصورتی سے دیا کہ یار آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں طلاق کا لیبل لے کے بیٹھی رہتی، روتی رہتی تو سوسائٹی مجھے ایکسیپٹ کرتی، معاشرہ مجھے ایکسیپٹ کرتا کہ ہاں یار اس کی عمران صاحب سے علیحدگی ہو گئی، طلاق ہو گئی، اور یار یہ معصوم ہے بہت، یہ مطلب آپ اس پر ترس کھائیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ترس کھانے یا آپ پر کوئی ترس کرتا ہے تو اس کو انجوائے کرتے ہیں، مطلب اس کو پسند کرتے ہیں۔ مجھ پر کوئی ترس کھائے گا یا میں مطلب چاہوں گا یار کوئی مجھ پہ ترس ہے، میں تو زندگی میں اس سے دوبارہ نہیں ملوں گا۔ یار اللہ نے آپ کو بے تحاشا نعمتوں سے، رحمتوں سے نوازا ہے، آپ کو کسی کے ترس کی ضرورت کیا ہے؟ اور کیوں آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر ترس کھائیں؟ یار بی اے مین، آپ اسٹرانگ اپنے آپ کو فیل کرائیں، اسٹرانگ کے ساتھ آپ لوگوں دنیا کو فیس کریں۔ میں نے جیکی شراف کا ایک زمانے میں
ان کی موٹیویشنل اسپیچ تھی یار، یقین جانیے دل کو لگ گئی تھی. انہوں نے کہا یار آپ روتے رہیں گے تو ساری زندگی روتے رہیں گے. بھائی دنیا میں ہر ایک کے ساتھ مسائل ہیں، اور اگر آپ اپنے، انہوں نے یہ الفاظ کہتے ہیں، آجو باجو اگر آپ دیکھیں گے تو بھائی آپ کو اپنے مسائل ان سے بہت کم لگیں گے بھائی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو روتے رہنا ہے. کسی کا بریک اپ ہو گیا، کسی کا کچھ ہو گیا، کسی کا یہ ہو گیا، کسی کا وہ ہو گیا. انہوں نے بولا کہ جناب میرے والد مجھے چھوڑ کے چلے گئے، والدہ دنیا سے چلی گئیں، تو بھائی میرے گھر کے اندر کچھ اور فرد بھی آ گئے، بیلنس بنا رہتا ہے. پھر انہوں نے یہ بات بھی بولی کہ اگر آپ روتے رہیں گے تو ساری زندگی روتے رہیں گے، اور لوگ پھر آپ پہ نا ترس کھانا بھی چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا یار انرجی بنانی چاہیے، لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آئیں کہ آپ مصیبتوں پہ بھی اسمائل کر رہے ہیں. تو یہ جو موٹیویشنل اسپیچ تھی نا، یقین جانی مجھے دل کو لگ گئی تھی. اب خیر جناب میں کرن صاحبہ کے جواب دوں. انہوں نے کہا کہ بھائی میں ساری زندگی طلاق کا لیبل لے کے بیٹھی رہتی کہ یار، اور یہ بات بالکل درست ہے. کیوں انسان جب ایک آپ کی نہیں چل رہی ایک شادی، آپ نے علیحدگی لے لی، علیحدگی لینے کے بعد آپ کو دین اسلام جو ہے وہ اجازت دیتا ہے، پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے، تو بھائی پھر معاشرہ اور سوسائٹی کو کیا مسائل ہیں؟ کیوں نہیں اجازت دیتا وہ؟ اب انہوں نے یہ بات بولی کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑا. یہ بات ان سے سوال کیا گیا کہ عمران اشرف سے آپ کا نکاح ہوا تھا، شادی ہوئی تھی، آپ نے اس کو چھوڑ دیا. ان کا جواب تھا میں نے اس کو نہیں چھوڑا، اس نے مجھے چھوڑا ہے، اور اللہ نے مجھے بہتر شخص سے نواز دیا ہے، مجھے اور مزید بہتر شخص دے دیا. تو یعنی اس بات پہ بھی جو کلیئرٹی ہو گئی کہ عمران اشرف صاحب نے ان کو چھوڑا، کرن نے ان کو نہیں چھوڑا. کیونکہ اکثر لوگ جب بھی گھر ٹوٹتے ہیں نا تو لوگ عورت پر الزام ٹھہراتے ہیں کہ یار عورت نے اپنا گھر توڑا ہوگا. لیکن یار میں، یہ جو ہمارے سوسائٹی کے مسائل ہیں نا، یہ تو خیر ایک ٹاپک تھا، ایک کیس تھا جس پر ہم نے بات کی. یہ پورا نا بڑا ایک دلچسپ ٹاپک ہے. ہمارے خاندان، ہمارے جو سوسائٹی ہے، ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے خاندانوں کے اندر ابھی بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے، ذہن میں ہے کہ ایک دفعہ بیٹی یا بہن بیاہ دی، اب وہ انسان کا بچہ جانور نکلے، جس کو ہم نے انسان سمجھ کے اپنی بہن یا بیٹی کو بیاہ ہے، وہ جانور نکلتا ہے، وہ مارتا پیٹتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، وہ لالچی ہے. لیکن بھائی تجھے رخصت کر دیا تو مر گئی وہاں سے نکلنا. اس چیز کو ختم کیجیے، ورنہ یقین جانیے آپ کی بیٹی اور بہن اللہ نہ کرے اگر کسی ایسی حد تک چڑھ گئی تو پھر وہ وہاں سے مر کے ہی نکلے گی، اور بہت جلدی اس طرح کا ہو جائے گا معاملہ اگر آپ اس کو ساتھ نہیں دیں گے. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.